جب آپ سفر شروع کرتے ہیں، آپ گھر بناتے ہیں، کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں، دونوں پہلو آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور ہر سمجھدار آدمی دونوں کا خیال رکھتا ہے کہ اس سے بزنس میں شروع کر رہا ہوں، اس بزنس سے ہمیں فائدہ کیا ہو۔ دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے جو چیز بزنس کو نقصان پہنچانے والی، جو اس فائدے کو ضائع کر دے۔ تو یہی حال یہاں بھی ہے۔ اللہ کریم نے مثبت اعمال کا ذکر نہیں کیا کہ دیکھنا حاجی صاحب یہ کرنا، میرا بندہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، کوئی لسٹ نہیں بتلائی۔ 3 اعمال کا، ایسے اعمال کا تذکرہ کر دیا کہ ان 3 اعمال کا خیال رکھنا، ان 3 اعمال سے بچنا ہے، بچنے والے نہ کرنے والے اعمال کا ذکر کیا۔ کرنے والے اعمال تو بے شمار، اور یہ بتا دیا کہ یہ 3 جو نہ کرنے والے اعمال ہیں، اگر تم نے ان کا خیال نہیں رکھا تو تمہارا حج نہ صرف یہ کہ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، بلکہ نیکی برباد گناہ لازم کے مترادف ہوگا، جو ہماری اکثر و بیشتر ہوگا۔ نیکی برباد گناہ لازم۔ آج آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر، لاکھوں کی تعداد میں، 25 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ کی تعداد ہوتی ہے۔ اللہ مزید برکت عطا فرمائے، اللہم زد فزد، آمین کہہ لیجیے۔ بہت بڑی بات ہے۔ میں نعوذ باللہ ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں، ڈسکریجمنٹ نہیں کر رہا ہوں، انکریج کر رہا ہوں۔ اللہ خوب برکت دے جانے والوں کے مال میں، جان میں، رزق میں، اعمال میں، عمر میں، ایمان میں، صحت میں۔ لیکن میں ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہمارے حجاج واپس تشریف لاتے ہیں، وہ 40 لاکھ کی تعداد تقریباً کم و بیش جب واپس آتی ہے، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں جاتی ہے، اپنے اپنے محلوں میں جاتی ہے، اپنے اپنے گاؤں یا شہر میں جاتی ہے، وہ تعداد جو واپس حاجی الحاج بن کے جو حضرات تشریف لاتے ہیں، کیا ان کی زندگی کے اندر الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب، دینی انقلاب ان کی زندگی میں رونما ہوتا ہے؟ حج کے پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی میں کوئی ڈفرنس، فرق نظر آتا؟ الا ماشاء۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بندو، اگر یہ ہمارے حاجی صاحبان خالی اور لوگوں کو چھوڑو جو حج کر کے آتے ہیں اور جو وہاں سے فیوز و برکات ثمرات لے کے آتے ہیں، اگر وہی بکھیرے ہیں اپنے اپنے محلوں میں، تو ہر محلے میں ہدایت کی ہوا چلے۔